بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نعیم جکھڑ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں نے فیصلہ کیا ہے ایک ایسے مسئلے کے اوپر بات کرنے کا جو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، خصوصاً شادی شدہ لوگوں کا مسئلہ کہ شادی شدہ زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جائے اور خصوصاً جو بیویاں ہیں ان کو خوش کیسے رکھا جائے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر بے شمار لوگ باتیں کر رہے ہیں اور بے شمار لوگ باتیں کرتے رہیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ میری ایک استاد کے حوالے سے تو کوالیفیکیشن یہ ہے، میں آپ کو انگلش کے کچھ اسباق جو ہیں وہ ریگولرلی سکھاتا ہوں۔ پھر مجھے سیر کی اور سیر و سیاحت کا شوق ہے، میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں۔ اس حوالے سے نمبر ایک تو چونکہ میں ایک استاد ہوں اور بے شمار ایسے لوگوں سے میرا ملنا ہوتا ہے جو اس قسم کے ازدواجی زندگی کے مسائل کا شکار ہیں، میں ان کو سنتا ہوں اور جہاں ضرورت ہو رہنمائی بھی کرتا ہوں اپنے طور پہ۔ لیکن میں اس لیے بھی کوالیفائی کرتا ہوں کہ میں 15 سے زیادہ سالوں سے ایک شادی شدہ انسان ہوں۔ میری 15 سے زیادہ سال کی جو ازدواجی زندگی ہے، کبھی اس میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی سخت قسم کا جھگڑا ہوا ہو۔ چھوٹے موٹے اختلافات اور باتیں اور آرگومنٹ چلتا رہتا ہے، وہ زندگی کا حصہ ہے۔ میرے والدین جو ہیں الحمدللہ وہ حیات ہیں اور وہ ایک نصف صدی سے تقریباً رشتہ ازدواجیت میں منسلک ہے، اور میں نے کبھی اپنے والد کو اپنی ماں کے ساتھ کبھی ان کا ایسا جھگڑا نہیں دیکھا جس کی وجہ سے کبھی وہ میری والدہ جو ہے وہ روٹ کر میکے گئی ہوں۔ چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ میرے 6 بھائی ہیں الحمدللہ اور سارے شادی شدہ ہیں، اور زیادہ تر ہم ایک ہی حویلی کے اندر، بڑی کھلی حویلی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، تو سب وہاں رہتے ہیں۔ اور ہماری بہوؤں میں نے کبھی کسی بہو کا کوئی ایسا معاملہ نہیں دیکھا جس کی وجہ سے وہ روٹ کر میکے گئی ہو۔ تو میرے ذہن میں جب یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ ایسی باتیں جو اچھی باتیں ہیں وہ لوگوں کو بتائی جائیں، جس سے ہمارے گھروں کے ماحول جو ہیں اور ہماری ازدواجی زندگی جو ہے اس میں کچھ بہتری آئے۔ تو میں بحیثیت استاد اور میری جو ذاتی زندگی ہے ان کے تجربات کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سب سے اہم چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کی ازدواجی زندگی کو کامیاب کرتی ہیں، وہ بیسیکلی 3 چیزیں ہیں جو ایک رشتے کو مضبوط بناتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے محبت، اور محبت سے کیا ہوتا ہے، رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ ازدواجیت کا رشتہ ہو، وہ دوستی کا رشتہ ہو، کسی بھی قسم کا رشتہ ہو۔ دوسری چیز ہے رسپیکٹ۔ رسپیکٹ جو ہے اگر وہ رشتے میں نہ ہو تو رشتہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوتا، سیف نہیں ہوتا۔ آپ اپنی جو شریک حیات سے اسے محبت کریں، اسے رسپیکٹ دیں۔ رسپیکٹ کرنے سے کیا ہوگا، آپ کا رشتہ جو ہے وہ محفوظ ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے گیو اینڈ ٹیک، افیئر گیو اینڈ ٹیک، اچھی طرح کا لین دین جو ہے، کچھ دیں کچھ لیں، کہیں مانے کہیں اس کی مانے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا جو ریلیشن شپ ہے یہ پروڈکٹیو ہوگا، یہ کارآمد ہوگا اور یہ چلتا رہے گا۔ جب یہ سلسلہ رک جاتا ہے نا، چاہے محبت باقی رہے، چاہے رسپیکٹ باقی رہے، لیکن جب گیو اینڈ ٹیک ختم ہو جاتی ہے تو پھر رشتہ جو ہے وہ پائیدار نہیں رہتا، وہ خوشگوار نہیں رہتا، وہ کارآمد نہیں رہتا اور وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ بہت ضروری ہے بحیثیت ایک شادی شدہ مرد کے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ سے خوش رہے، تو 3 چیزیں جو ہیں ان کا احساس دلائیں اگر آپ کر سکتے ہیں۔ میری جب شادی ہوئی تھی تو میں نے شادی کے پہلے تحفے کے ساتھ اپنی بیوی کو یہ کہا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی کچھ مجھ سے منوانا ہو تو صرف ایک مناسب دلیل دے کے مجھے بتانا اور میں سب مان جاؤں گا۔ یہ میرا ایک بہت بڑا تحفہ تھا اپنی بیوی کے لیے، اور اس کے بعد میری زندگی الحمدللہ آج تک بڑی خوشگوار اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس قدر کہ میں شاید اس ویڈیو میں اگر وہ بتانا شروع کر دوں گا تو پھر باقی باتیں جو ہیں وہ رہ جائیں گی۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو کہ آپ کو اپنی بیوی کو 3 احساس دلانے ہیں۔ میں عموماً 1 اور 3 اور 5 ان اصولوں پہ جو طاق اصول ہیں ان پہ میں بڑا یقین رکھتا ہوں۔ ایک تو آپ اسے بتائیں گے کہ یو آر اسپیشل، تم بہت اسپیشل ہو، تم ویسے نہیں ہو جیسے دوسرے ہیں، تم میری زندگی میں، اپنے خامن کی زندگی میں
ایک مخصوص اہمیت کی حامل ہو، اور تمہارا مقام جو ہے اس سے کسی اور کا مقام چیلنج نہیں ہوتا۔ ماں اپنی جگہ پہ، بہن اگر کوئی ہے تو اپنی جگہ پہ، بھائی ہیں، بھاویج ہیں، اور لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن تم اسپیشل ہو۔ نمبر 2، آپ یہ بھی اس کو احساس دلائیں کہ تم ضروری ہو۔ جو عورت ہے وہ مرد کی تکمیل کرتی ہے، اگر نہ ایسا نہ ہوتا تو آدم کے ساتھ ہوا کی ضرورت نہ ہوتی۔ تم بہت ضروری ہو، اور تمہارے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ اس کا آپ نے بتانا نہیں، آپ نے احساس دلانا ہے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے ایٹیچیوڈ سے، اور روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ نہ تم مکمل ہو نہ میں مکمل ہوں۔ خامیاں تم میں بھی ہیں، مجھ میں بھی ہیں، خوبیاں مجھ میں بھی ہیں، تم میں بھی ہیں۔ میری خوبیاں جو ہیں وہ تمہاری خامیوں کو ڈھانپیں گی، اور تمہاری خوبیاں جو ہیں وہ میری خامیوں کو ڈھانپیں گی، اور یوں زندگی جو ہے، زندگی کا پہیہ جو ہے وہ چلے گا۔ اب اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہے، جب آپ معاملات میں جاتے ہیں تو کچھ کام کرنے کے ہیں، اور وہ بہت ضروری ہیں۔ اگر وہ نہیں کریں گے، یہ سارے جذباتی حوالے اور یہ جو ذاتی حوالے ہیں، ان سے نکل کے جب آپ وہی رشتہ جو ہے، دیکھیں نا، ایک شادی شدہ مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے وہ صرف ایک گھر تک محدود نہیں ہے، اس کا تعلق معاشرے سے ہے، محلے سے ہے، معاشرے سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق ایک طرح سے پوری دنیا سے، اس کا ایفیکٹ ہے۔ تو آپ نے جب معاشرے میں اپنے اس رشتے کو لے کے جانا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رسپیکٹ کرنا ہے اپنی بیوی کے والدین کی اور اس کے رشتہ داروں کی، بالکل ایسے ہی جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے والدین اور آپ کے رشتہ داروں کی رسپیکٹ کرے۔ آپ نے اس کو یہ احساس دلانا ہے، اور آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ آپ بھی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور یقیناً چونکہ بیوی نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، ضروری رشتے اور تعلقات وہ ہیں جو آپ کے والدین اور آپ کے بہن بھائی ہیں، کیونکہ اس نے گزارا آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کے والدین اور اس کے اقارب کو نظر انداز کریں۔ ان کی آپ کو بعض اوقات بہت زیادہ رسپیکٹ کرنا پڑے گی، کیونکہ ان کی رسپیکٹ کرنے کے لیے شاید آپ کو تھوڑا موقع ملتا ہو، تو اس کا آپ نے ازالہ کرنا ہے کہ آپ اس کے بعد۔ نمبر 2، آپ اپنے اس کی سہیلیوں، میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں بیوی کے دوستوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ایسا تذکرہ نہیں، ممکن نہیں۔ میں ایک بڑا پینڈو سا آدمی ہوں، اگرچہ میں رہتا کینیڈا میں ہوں، اور میں یقیناً جدید دور کی تمام چیزوں کو اور مناسب جو ترقیاں ہیں ان کے اندر انوالو ہوں، لیکن میرا جو ایک سیٹ اپ ہے اور میرا جو ایک رہن سہن ہے وہ بالکل روایتی ہے۔ تو آپ نے اپنی بیوی اگر اس کی سہیلیاں ہیں تو ان کو رسپیکٹ دینی ہے، لیکن ان سارے لوگوں کو رسپیکٹ دینے کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ نے بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی ہے، اور اس کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اپنی بیوی کو بھی بتانا ہے کہ ان تمام لوگوں کو احترام اور ان تمام لوگوں کا ہر طرح سے رکھ رکھاؤ رکھنے کے باوجود اپنی زندگی کے ایک خاص دائرے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ جو آپ کے ذاتی معاملات ہیں، جو آپ کے ذاتی خیالات ہیں، جو آپ کے ذاتی منصوبے ہیں، آپ کے جو بچوں کے ساتھ جو سلسلے ہیں، جو بالکل ذاتی نوعیت کے ہیں، پرسنل نوعیت اور انڈیویجول نوعیت کے ہیں، اس میں آپ کسی بھی اور فرد کو اس کی مداخلت نہیں ہونے دیں۔ جہاں مداخلت ہو گئی، جہاں کسی اور کو موقع مل گیا کہ وہ آپ کی ذاتی زندگی اور آپ کے ذاتی منصوبوں اور آپ کے جو خیالات ہیں یا آپ کی جو پلانز ہیں ان میں وہ داخل ہو گیا، تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری والدہ کی ایک بہت اچھی عادت ہے، وہ کہتی ہیں اپنے گھر میں کھاؤ، خوش رہو، جب مل بیٹھو تو خوشی کے ساتھ بات کرو۔ وہ بالکل بھی انہوں نے آج تک اپنی 6 بہوؤں میں سے کسی کے ساتھ کسی کے بھی ذاتی جو انتہائی ذاتی نوعیت کے معاملات ہیں ان میں مداخلت نہیں کی، اور بالکل اسی طرح کی جو ایک چیز جو ہے نا وہ کامیابی کے لیے ہمیں چاہیے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا موقع بن جاتا ہے جس میں میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے اور انہیں رجوع کرنا پڑتا ہے کسی کے ساتھ معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے، ظاہر ہے ایسے معاملات زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے نچلے طبقے اور لوور مڈل کلاس میں ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے مالی اور معاشی پریشانیاں آ جاتی ہیں جس سے انسان ٹینس ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے
گھروں میں جو ہے وہ نزع کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے اگر ہو سکے تو والدین کو رجوع کریں۔ اگر وہ ایسی بات ہے کہ والدین سے آپ رجوع نہیں کرنا چاہتے، تو دیکھیں کہ آپ کے جو فرینڈ سرکل ہے یا آپ کا جو نیرسٹ تعلق رکھنے والے جو رشتہ دار ہیں ان کا سرکل جو ہے، ان میں سب سے زیادہ فرینڈلی، کیئرنگ، آپ کے کلوز اور ایجوکیٹڈ آدمی کون ہے۔ اگر کوئی معاملہ گھر کا آپ سے سلجھ نہیں رہا تو آپ پھر ایسے آدمی سے رجوع کریں۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا خیر خواہ کون ہے، فرینڈلی کون ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں اور قریبی جاننے والوں میں کون آپ کی کیئر کرتا ہے اور کون آپ کو قریب سے جانتا ہے۔ تو اور وہ اگر ایسے میں سے کوئی تعلیم یافتہ آدمی بھی ہے تو وہ آپ کی سب سے زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے جس میں جھگڑا ہو جائے تو اس کا انتہائی دیر پا اور مضر اثر جو ہے وہ آپ کی ذاتی زندگی اور آپ کے بچوں کی زندگی پر رہتا ہے، اور وہ کبھی بھی آپ اس کو کھرچ کر اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ اب ہم آتے ہیں جی کچھ چیزوں کی طرف۔ دو چیزیں آپ کریں اور دو چیزیں آپ نہ کریں۔ کرنے والی چیز یہ ہے، نہ کرنے والی چیز پہلے ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں۔ ڈو ناٹ کمپیئر یور سیلف۔ کبھی بھی اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو کسی اور شخص کے ساتھ، کسی اور اپنی بیوی کو کسی اور کی بیوی کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں، کیونکہ کسی کا دنیا میں کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح آپ لوگوں کی شکلیں الگ ہیں، آپ کی سوچیں الگ ہیں، آپ کا رہن سہن، آپ کا لائف سٹائل، میں ہمیشہ اس بات پہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ بڑا زور دیتا ہوں کہ بالکل ہم منفرد انداز سے زندگی گزارنے والے ہیں، لہٰذا ہمارا کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے۔ کسی کے پاس ہم سے اچھی گاڑی ہے تو شاید ہمارے پاس اس سے اچھا گھر ہے، کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو شاید اس سے بہتر ہمارے پاس جو ہے وہ جاب ہے، کسی کے پاس اس سے بہتر اچھی جاب ہے تو ممکن ہے ہم میں محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کمپیریزن ایسا موازنہ جو کم مائیگی کا احساس دلائے وہ انتہائی مضر ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی تشدد کی طرف مائل نہ ہوں۔ جب آپ تشدد کی طرف مائل ہوتے ہیں، جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو مقصد اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی، آپ کے پاس جواز ختم ہو گیا، آپ کے پاس سمجھانے کی باتیں، الفاظ ختم ہو گئے، اور پھر جب وائلنس ہو گیا، تشدد ہو گیا، میاں بیوی میں ایک ایسا جھگڑا ہو گیا جس کا اختتام وائلنس پہ ہوا ہے، تو وہ شاید جسم پر لگے ہوئے نشان تو مٹ جاتے ہیں، روح اور انسان کی زندگی پہ لگے ہوئے جو ہوتے ہیں نشان وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور میں نے جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ ساری زندگی ان کا جو اگر ہم کفارہ ادا کرنا چاہیں تو بھی وہ زائل نہیں ہوتے۔ تو دو کام یہ آپ نے نہیں کرنے، دو کام آپ نے کرنے ہیں، اور کرنے والے کام ہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز کو شیئر کریں، گھر کے اندر ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بعض اوقات زیادہ تر ہمارے معاشرے میں مرد کا کام ہوتا ہے کہ وہ کما کے آتا ہے، عورت کا کام ہوتا ہے کہ وہ گھر کے کھانے پینے کے معاملات کو سنبھالتی ہے، اگر وہ نوکری نہیں کرتی تو اس کے اگر وہ نوکری کرتی ہے اور جاب پہ جاتی ہے تو بھی گھر میں آ کر کوشش کریں کہ اپنی ذمہ داریاں بانٹیں، کچھ ذمہ داریاں اس کو، کچھ اپنے پاس۔ اور ایک اور کرنے والا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ آپ نے ہر دکھ اور ہر تکلیف میں، ہر پریشانی اور ہر مصیبت میں اپنے شریک حیات کے ساتھ مشکل کو، اس پریشانی کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو آپ نے بانٹنا ہے۔ آپ نے خود اس چیز کو محسوس کرنا ہے اس سے پہلے کہ کسی اور کو پتہ چلے۔ آپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے، آپ کی اور آپ کی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ کسی تکلیف میں ہیں، آپ کسی ٹینشن میں ہیں، آپ کسی درد میں مبتلا ہیں۔ ایسی پریشانی بعض اوقات جو بہت بہت چھوٹی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں اور ہمیں ایک بصیرت دی ہوئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ بھانپ جاتے ہیں کہ کون
کس حالت میں کتنا پریشان ہے۔ اب میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں اس سارے معاملے کو۔ ان تمام معاملات کو کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے گھر میں ہمارے معاملات کو اور ہمارے تعلقات کو اور ہماری محبتوں کو بڑھاتے ہیں، اور میں اس کا بڑا خیال رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں، یہاں پہ کینیڈا میں اپنی بیوی کے ساتھ میں رہا ہوں، اگر میں وہ پاکستان چلا جاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں، اور یہ میری والدہ اور میرے والدین بھی نے ہمیشہ کیا، کہ کھانے کی میز پر اکٹھے ہوں۔ کہیں نہیں تو کھانے کی میز پر چھوٹے بڑے، بیوی خاوند سب اکٹھے ہوں، اور کھانے کے دوران کھانا بھی کھائیں اور اپنے جو تھوڑا بہت معاملات ہیں ان کو شیئر کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر جائیں، گھومنے پھرنے ضرور جائیں۔ مجھے تو خیر شوق ہے سیاحت کا، اور میرے 10 سال کی رفاقت کے بعد میں نے بمشکل اپنی بیوی کو اب اس بات پہ تیار کر لیا ہے کہ وہ ہر جگہ میرے ساتھ جو ہے وہ سیر کو جاتی ہے۔ سیر کو جائیں، کھانا کھانے جائیں ضرور باہر، اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 5 سٹار پہ جانا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نیاگرا فال ہی دیکھنے جانا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سوئٹزرلینڈ ہی جانا ہے۔ جہاں تک جا سکیں، گھر کے قریب اگر پارک ہے تو کم از کم واک کرنے وہاں چلے جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ ورکنگ وومن نہیں ہے اور وہ گھر میں رہتی ہے اور ہر وقت گھر کے کرٹوں میں اور بہت سارے کاموں میں مصروف رہتی ہے، تو کوشش کریں کہ اسے کوئی نہ کوئی مصروفیت ایسی دیں جس سے اس کی تفریح ہوتی رہے، وہ بزی رہے، بجائے یہ کہ ہماری بیویوں کو اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ فون پر رہتے ہیں اور وہ ٹیلی ویژن بھی دیکھتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ ایسے معاملات میں توازن پیدا ہو۔ اور ایک بات جو ہے جس نے مجھے زندگی میں بہت کامیاب کیا ہے، سب سے آخر میں کر رہا ہوں، اور وہی ہے عزت اور خودی کا احساس۔ یہ ہمیں والدین نے شروع سے دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم بے شمار پریشانیوں، بے شمار بلاؤں اور بے شمار بری عادات سے بچ گئے۔ اس بات کا احساس کہ اگر ہم برا کام کریں گے، اگر کوئی بات ہوگی، اگر کوئی غلط کام ہوگا، تو بہت سارے لوگ جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں ایک مثال سمجھتے ہیں، مجھے بحیثیت استاد کے اور میرے والد صاحب کو بحیثیت ایک گاؤں کے بڑے کے، اور ظاہر ہے میری بیوی اور ان کے والدین کو ایک اچھے اور بہتر انسان کے، تو اگر ہم ہی ٹھیک نہیں ہوں گے، جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے if the gold rests what can iron do، اگر سونے کو ہی زنگ لگ جائے گا تو پھر لوہا کیا کرے گا۔ کوشش کریں کہ ایک عزت اور ایک مقام اور ایک مرتبے کا احساس اپنے اندر، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے اندر رکھیں، تاکہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو وہ الرٹ رہیں اور اپنے آپ کو ہر قسم کی بری چیز سے سیف گارڈ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایسے اور بہت سارے معاملات کو لے کر باریکیوں میں جانے کے لیے ہم مزید ویڈیوز بنائیں گے، چونکہ یہ ایک جنرل آج موضوع تھا اور میں نے جنرل باتیں کی ہیں، تو انشاءاللہ ایک بات کو آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان میں ہم زیر بحث لائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں، خوشیاں اور خوشحالی پیدا ہو۔ کوشش کیجئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ آنے والی جو بہت ساری اچھی باتیں ہیں وہ تمام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔